فرض کفایہ ہے، یعنی صرف کا سیکھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے کہ ہر کسی پر فرض ہے، بلکہ اگر کچھ لوگ اگر اس کو سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کلیمے کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ کلیمے کی تین قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ورب، اور حرف جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کس چیز کو جوڑے گا؟ ایک اسم ایک فعل کو، دو اسم دو فعل کو، یا دو اسم ایک فعل کو، دو فعل ایک اسم کو، اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے، جن حروفوں کے ذریعے سے ان کو عربی زبان میں حرف کہتے ہیں۔ حرف کا اصل معنی ہوتا ہے کنارہ۔ فعل کی اقسام و علامات، فعل کی اقسام و حالات، فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر ان کی حالتیں کیا کیا ہیں، وہ یہاں پر مختصر انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، زمانے کے اعتبار سے یعنی وقت کے حساب سے، ٹائمنگ کے حساب سے، ٹائمنگ کے حساب سے فعل کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم ہے ماضی کی، یعنی جو گزر چکا ہے، اور جو مضارع ہے نمبر دو، جس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور فیوچر ہوتا ہے، دونوں بھی چیزیں۔ اور زمانے کے اعتبار سے ایک فعل کی قسم ہے امر۔ امر کا مطلب یہ ہے جس کے اندر آرڈر دیا جائے، کرو، مت کرو، کھاؤ، پیو، دوڑو، ایسے ہی جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں، جتنے صیغے، وہ سب امر کے اندر یعنی آرڈر کے اندر آتے ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں یہاں پر بتائی گئی۔ عدد کے اعتبار سے فعل کے دو صیغے ہیں۔ عدد کے اعتبار سے فعل کے کتنے صیغے ہیں؟ تین صیغے۔ نمبر ایک واحد، یہ عدد میں آتا ہے نا، اس لیے تثنیہ۔ نمبر دو، نمبر تین جمع۔ واحد بولتے ہی دماغ میں آ جاتا ہے ایک، تثنیہ بولتے ہی دماغ میں آتا ہے دو، جمع بولتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تین سے لا تعداد کی جتنی گنتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو عدد کے اعتبار سے زمانے کی تین قسمیں۔ فاعل کے اعتبار سے فعل کے صیغے، یعنی فاعل کا مطلب جو ہے کرنے والا، کرنے والے کون ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے فعل کے تین صیغے بنتے ہیں۔ نمبر ایک غائب کا صیغہ، جو ہو چکا ہے۔ نمبر دو حاضر کا صیغہ، جس کو مخاطب بھی کہتے ہیں، جو چل رہا ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے۔ نمبر تین متکلم، متکلم کا مطلب جو بات کرنے والا ہے۔ تو غائب، حاضر اور متکلم، یہ تین صیغے ہیں فعل کے فاعل کے اعتبار سے۔ فاعل کے اعتبار سے فعل کی یہ تین صیغے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے فعل کے صیغے، جنس، جنس کا مطلب یعنی میل فیمیل کیا ہے، اس اعتبار سے فعل کے دو صیغے بنتے ہیں۔ نمبر ایک، ایک کو مذکر کہتے ہیں یعنی میل، اور ایک دوسرا ہے مؤنث فیمیل۔ اسی طریقے سے حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی قسمیں،
کتنے حروف ہیں اس اعتبار سے فعل کی قسم متعین کی جائیں گی۔ اگر ایک صیغے کے اندر تین ہے تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، اور بالکل خالص ہے تو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور تین سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو مزید فی بولتے ہیں۔ ثلاثی مجرد جو بالکل خالص ہوتا ہے، اکلا کھایا۔ ثلاثی مزید، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک ایک حرف کا، اکرام، تعظیم کے معنی میں۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی قسموں میں دوسری قسم آتی ہے رباعی کی۔ رباعی میں بھی کچھ رباعی مجرد ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی دخل نہیں کر سکتا۔ دحرج، ایسے ہی مزید فی ہے، رباعی میں بھی مزید فی ہوتے ہیں اور ہیں۔ تو حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی۔ آگے مفعول کے اعتبار سے، مفعول کے مطلب یعنی جس کے اوپر کوئی کام ہوا ہو، جس چیز کا کوئی کام ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ میں یہ جملہ کہوں، اکلت خبزا، میں نے روٹی کھائی۔ اس میں اکل فعل ہے، تو ضمیر یعنی انا یہ فاعل ہے، اور خبزن یہ روٹی جو کہا گیا ہے یہ نسبتاً مفعول ہے۔ تو مفعول کے اعتبار سے دو قسمیں بنتے ہیں۔ نمبر ایک، فعل لازم جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے نامت طفل، بچہ سو گیا۔ بچہ سو گیا تو سو گیا، کیوں سویا، کیسے سویا، اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ نمبر دو، فعل متعدی جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی، جیسے قرأ خالد الکتاب، خالد نے کتاب پڑھی۔ تو فعل متعدی جس کے اندر مفعول کی ضرورت ہوتی، اور فعل لازم جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مضارع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسم، نسبت کے اعتبار سے جیسے فعل معروف جس کا فاعل مذکور ہو، جیسے نصر خالد زیدن، زید، خالد نے زید کی مدد کی۔ تو خالد یہاں پر معروف کا فاعل ہے، نصر فعل معروف کا فاعل ہے، مدد کرنے والا خالد ہے، لہذا وہ فاعل ہے۔ تو نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہے، ایک فعل معروف، اور نمبر دو فعل مجہول۔ فعل مجہول کا مطلب جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی جسے لکھا ہی نہ گیا، جیسے نصر زید، زید مدد کیا گیا، نصر زید، زید کی مدد کی گئی، تو اس میں زید نائب فاعل ہے نصر فعل مجہول کا۔ تو نسبت کے اعتبار سے دو قسمیں بتائی، فعل معروف، فعل مجہول۔ حرف نفی کے داخل ہونے کے حساب سے، حرف نفی چاہے وہ لا ہو یا ما ہو، حرف نفی کے داخل ہونے کے حساب سے فعل کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، فعل مثبت جس کے شروع میں حرف نفی نہ ہو، جیسے نصر خالدون زیدن۔ نمبر دو، فعل منفی، فعل منفی جس کے شروع میں حرف نفی ہو، جیسے ما نصر زید خالدن، ما نصر خالد زیدن۔ تو حرف نفی کے داخل ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی، فعل مثبت اور فعل منفی۔ جی، اب یہاں پر ان 14 سیغوں کی تفصیل
ایک مختلف مختلف انداز سے ذکر کی گئی، چارٹ کی شکل میں سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ انگلیوں پر سیگے گننے کا طریقہ، انگلی ہماری انگلیاں ہیں ان کے اوپر خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، یہ پانچوں انگلیوں کے نام ہیں۔ خنصر مانے سب سے چھوٹی لاسٹ والی انگلی کو کہتے ہیں۔ بنصر، خنصر کے بنصر، بنصر جو ہے یہ چھوٹی والی کے بازو والی، اس کو بنصر کہتے ہیں۔ وسطی مانے جو بیچ کی بڑی ہے انگلی ہے اس کو وسطی کہتے ہیں، بیچ کی بڑی والی انگلی کو وسطی کہتے ہیں۔ اور سبابہ جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، جس سے ہم مسلسل اپنے ہاتھ کو ہلاتے رہتے ہیں، ان کو سبابہ کہتے ہیں، انگلیاں ہلتی رہتی ہیں۔ سبابہ ان کو کہتے ہیں جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابہام، شہادت کی انگلی جس سے ہم سبابہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ابہام، ابہام انگوٹھے کو کہا جاتا ہے۔ انگوٹھا سب سے اخیر میں ہے، اس لیے انہوں نے اسی حساب سے چارٹ بنا کر کے پانچوں انگلیوں پر ہم گن سکتے۔ چلیے سب سے آخر والی انگلی کو آپ لوگ کاؤنٹ کیجیے، سب سے چھوٹی انگلی پر آپ لوگ انگوٹھے کو رکھیے، اس کے بعد اس کے جو بیچ میں جو پور ہیں تین بنے ہوئے ہیں، ان تینوں پر آپ گردانیں۔ نمبر ایک نصارہ، نمبر دو نصارا، نمبر تین نصرو۔ اب یہ تین سیگے ہو گئے خنصر، خنصر کے۔ اس کے بعد بعض والی جو چھوٹی سے تھوڑی سی بڑی ہے، اس میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں عام طور پر، اس کو بنصر کہتے ہیں، بنصر۔ تو بنصر کے اوپر کیا ہے؟ نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرنا۔ اس کے بعد بیچ والی انگلی پہ آ جائے جس کو وسطیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی انگلی، نصرتا، نصرتما، نصرتم۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی پہ آ جائیں سبابہ پر، نصرتی، نصرتما، نصرتن۔ اور ابہام پہ آ جائے انگوٹھے پر، نصرتو، نصرنا، نصرتو، نصرنا۔ اس طریقے سے 14 سگے یاد کرنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی۔ ان 14 سیکوں کے کیا معنی ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیے تھے، اور آپ لوگ نے اس پر الحمدللہ کام بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے۔ اب جو ہے یہاں پر فعل ثلاثی مجرد کے ابواب بتا دیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب، ابواب وصول وعین کلمات، جیسے نصارى ینصر، نصارى میں سب کے سب مفتوح ہیں، سب کے اوپر زبر ہے۔ ینصرو کے اندر صاد اور را جو آخر کے دونوں کلمات ہیں، یہ مضمون ہے، ان کے اوپر ضم آیا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کتبہ یکتب، نصارى ینصر کیسے ہیں؟ جیسے کتبہ یکتب۔ ایسے ہی ابواب فروع وعین کلمات، جیسے فتح یفتح میں فتح، اس کے اوپر تمام کے اوپر تمام حرکت لگی ہے، مفتوح ہے۔ یفتح میں بھی مفتوح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال ذهب يذهب، ذهب يذهب۔
اس کے بعد دوسرا وزن ہے، تیسرا وزن ہے ضرب یضرب. ضرب میں مفتوح ہے سب، یضرب نے را کلمہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آ چکا ہے. ضرب یضرب. غسل یغسل اسی وزن پہ آتا ہے، غسل یغسل. ایسے ہی چوتھا وزن ہے حسب یحسب، دونوں بھی مقصود، حسب یحسب دونوں مقصود. نعم ینعم، نعم ینعم، جیسے اس کی مثال کیا ہے، نعم ینعم. اس کے بعد ہے سمع یسمع. سمع میں عین کلمہ مقصور ہے، یسمع میں وہ مفتوح ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے علم یعلم، علم یعلم. اور آخری وزن چھٹا ہے کرم یکرم. کرم یکرم، دونوں بھی چیز مضمون ہے. ایسے ہی ہے جیسے قرب یقرب، قرب یقرب، قرب یقرب. تو فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب جو میں نے اس سے پہلے بھی بتائے تھے، یہاں پر چارٹ کی شکل میں موجود ہیں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر لے سکتے. اس کے بعد فعل ثلاثی مجرد میں ماضی مضارع امر کی گردان. فعل ماضی معروف نصارہ سے گرداننا ہے، یہ سب گردانے آپ کو یاد کرنی. تو فعل ثلاثی مجرد میں ماضی مضارع اور امر کی گرداننا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک مثال کے طور پہ نصارہ کو گردان رہے ہیں، فعل ثلاثی مجرد ہے، تو اس کا ماضی فعل ثلاثی مجرد نصارہ ہے، مضارع یضرب ینصرو ہے تو ینصرو کو بھی گرداننا ہے. اور اسی کا امر کیا آتا ہے، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا. یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، اس امر کے صیغوں کو بھی آپ کو ہمیں گرداننا ہے. تو آپ لوگوں میں سے فعل ماضی معروف نصارہ سے تینوں گردانے کون گردان سکتا ہے؟ گردان کے بتائیں. جی کون گردان سکتے ہیں؟ جی نصارہ سے کون گردان سکتے ہیں؟ جی گردانی نصارہ سے پہلے ماضی گرداننا ہے، پھر اسی کا